السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ چلیں اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سوہنی نے دعا مانگ کے آنکھیں کھولیں تو اسے ایک عجیب طرح کی طمانینت محسوس ہوئی۔ اس نے چادر اسی طرح مسہری پر بچھا دی۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ سوہنی نے کھڑکی کھول کر گلی میں جھانکا، پھر اس کی نظر آسمان پر گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا ہے اور فرشتے ایک تھال لیے اوپر ہی اوپر اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آسمان کے دریچے ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں اور فرشتے کہکشانی راستہ طے کر رہے ہیں۔ سوہنی کا خوف کچھ کم ہو گیا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی، حجرہ عروسی کا دروازہ بے خوف ہو کر کھول دیا اور مسہری پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کھٹکا ہوا۔ سوہنی نے گھونگھٹ کی اونٹ سے دیکھا، اس کا شوہر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا، پھر سوہنی کی مسہری کی طرف قدم بڑھایا، مگر زمین نے جیسے اس کے پیر پکڑ لیے۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا اور پیر تھر تھرانے لگے۔ شاید اس سے جسم کا بوجھ سنبھالا نہ جا رہا تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ تیری دعا قبول ہو گئی۔ سوہنی کے دل سے ایک آواز ابھری اور مسرت کے آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک پڑے۔ سوہنی تمام رات مسہری پر سمٹی بیٹھی رہی اور اس کا شوہر تمام رات فرش پر بیٹھا تھر تھراتا رہا اور کانپتا رہا، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا اور شوہر ناکام و نامراد اور ہزاروں تمنائیں دل میں لیے ہوئے واپس چلا گیا۔ وہ مرد ذات تھا، اپنی ناکامی اور نامرادی کا دکھڑا کیسے روتا اور کسے سناتا؟ اگر سناتا تو تانے سنتا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ سوہنی نے بھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس کا دل مطمئن تھا، خدا نے اس کی سن لی تھی اور اس کی دعا کی لاج رکھ لی تھی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ سوہنی کے شوہر نے خوشی خوشی ولیمے میں حصہ لیا، دوست احباب سے مبارکبادیں وصول کیں۔ قاعدے کے مطابق دوسری شب سوہنی کو میکے میں گزارنا تھی، مگر اس کے شوہر نے کسی بہانے سے اسے 2-3 دن کے لیے روک لیا۔ تلے کمہار کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ سوہنی کی شادی تو ہو ہی چکی تھی، اسے کیا فکر تھی؟ سوہنی کا شوہر دوسری شب اور زیادہ بوکھلایا ہوا تھا۔ وہ اپنی شرمندگی دور کرنا چاہتا تھا۔ پہلی شب کے واقعے کو اس نے محض ایک اتفاق سمجھا اور رات ہوتے ہی بڑی شان سے پھر سوہنی کے کمرے میں داخل ہوا۔ سوہنی نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے شوہر کے پیر پھر کانپنے لگے۔ سوہنی نے اطمینان کا سانس لیا۔ شوہر نے دروازے کے پاس بیٹھے بیٹھے رات گزار دی اور صبح کو پھر واپس ہو گیا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا سوہنی اس کی قسمت میں نہیں ہے اور اس نے سوہنی سے شادی کر کے غلطی اور گناہ کیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دوسری شب سوہنی کے شوہر نے جرأت کر کے سوہنی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور بھوکی شیرنی کی طرح مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے شوہر کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا۔ سوہنی جس طرح بیاہ کر گئی تھی اسی طرح 4 دن بعد میکے آ گئی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا۔ سوہنی نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سب کو ٹال دیا اور صرف خاص سہیلی کو روک لیا۔ جب سب چلے گئے تو سوہنی نے سکھی کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس کی سکی سہیلی حیران رہ گئی۔ اسے سوہنی کی بات کا کسی طرح یقین نہ آتا تھا اور سوہنی کو قسمیں کھا کر اسے یقین دلانا پڑتا۔ پھر سوہنی نے اپنی ایک سکھی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس کا خط مہیوال کے پاس لے جائے اور اسے زبانی بھی یقین دلائے کہ سوہنی صرف اس کی ہے اور اس کا جینا مرنا صرف مہیوال کے ساتھ ہے۔ سوہنی نے اسے ایک طویل خط لکھ دیا۔ یہ محبت نامہ بھی تھا اور ہجر و فراق کا حسرت نامہ بھی۔ اس نے تمام حالات بڑے پروردہ اور دلگداز انداز میں تحریر کیے تھے۔ اس کے خط کے ایک ایک لفظ سے محبت کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ سوہنی نے شب عروسی کے موقع پر اپنی دعا اور اس کی قبولیت کا بھی اثر انگیز طریقے سے ذکر کیا تھا اور مہیوال کو بہت تسلی اور حوصلہ دیا تھا۔ آخر میں سوہنی نے درخواست کی تھی کہ وہ فقیر کا روپ دھار کے چناب کے کنارے ایک کٹیا میں رہنے لگے تاکہ اس کی رہائش پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ سکھی اس کا خط لے کر کشتی پر سوار ہوئی اور دوسری طرف پہنچی۔ مہیوال کا برا حال تھا، وہ برسوں کا بیمار معلوم ہوتا تھا۔ سوہنی کی شادی کی خبر اسے بھی مل گئی تھی اور اس خبر نے اسے بالکل دیوانہ بنا دیا تھا۔ سوہنی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ بحالی آئی۔ سکھی نے سوہنی کا خط اسے دیا۔ مہیوال نے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتا جاتا اس کے چہرے پر رونق آتی جاتی۔ سوہنی کی دعا کی قبولیت نے اسے سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔
مہیوال نے محبت نامے کا جواب محبت نامے سے دیا۔ اس کی سحر انگیز تحریر سوہنی کے خط سے زیادہ پرتاثیر تھی۔ یوں لکھنا چاہیے کہ مہیوال نے کاغذ پر اپنا دل نکال کے رکھ دیا تھا۔ اس نے سوہنی کو یقین دلایا کہ وہ اس کے کہنے پر عمل کرے گا اور فقیری اختیار کر کے کسی وقت کا انتظار کرے گا۔ سوہنی نے اس کا خط سنبھالا اور واپس گجرات پہنچ گئی۔ سوہنی کی آنکھیں دروازے پر لگی تھیں۔ اس نے سکھی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی خوشی اسے اندر لے گئی۔ سکھی نے مہیوال کا خط اسے دیا۔ سوہنی نے اسے دیر تک آنکھوں سے لگائے رکھا، پھر چوما اور پھر اس نے خط نکال کے پڑھنا شروع کیا۔ وہ مہیوال کے خط کے ایک ایک لفظ پر جھوم جھوم اٹھتی۔ ہجر و فراق کا آدھا غم دور ہو گیا۔ محبوب کا خط نفس ملاقات ہوتا ہے۔ مہیوال کا خط اس کے لیے تعویذ بن گیا اور سوہنی نے خط کو واقعی تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیا۔ سوہنی مہیوال میں نامہ و پیام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قاصد کے فرائض سوہنی کی سہیلی انجام دینے لگی۔ ادھر مہیوال نے فقیر کا روپ دھارا، جسم پر بھبوت ملا، بال بڑھائے اور اپنی کٹیا میں بزرگ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ قریب ہی مچھیروں کی بستی تھی۔ انہوں نے فقیر کا حال سنا تو منت و مرادوں کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ مہیوال کے جیسے دن پھر گئے۔ دونوں وقت پکا پکایا کھانا مچھیروں کی بستی سے آ جاتا۔ مہیوال بھی ٹونے ٹوٹکوں کے ساتھ دعا تعویذ سے بستی والوں کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن مچھیروں کا سردار مہیوال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، پیر فقیر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی بات سنتا ہے۔ میرے بچے پر رحم کیجیے، وہ 4 دن سے بخار میں پڑا ہے۔ اس کی ماں تڑپ تڑپ کے جان دے رہی ہے۔ خدا سے دعا کیجیے کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے۔ مہیوال نے سجدہ کر کے سر اٹھایا اور تعویذ لکھ کر مچھیروں کے سردار کو دیا۔ سردار کو تاکید کی کہ اس تعویذ کو بچے کے بازو پر باندھ دے۔ سردار تعویذ لے کر خوشی خوشی گھر گیا اور تعویذ کو بیمار بچے کے بازو پر باندھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خدا سے بچے کی تندرستی کے لیے صدقے دل سے دعا مانگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سردار اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مہیوال کے پاس آیا۔ بچے میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر فقیر کے پاس آیا تھا۔ فقیر کی دعا سے میرا بچہ اچھا ہو گیا۔ سردار نے بڑی لجاجت سے کہا، مجھے حکم دیجیے میں آپ کی کیا خدمت بجا لاؤں؟ میں آپ کا غلام ہوں فقیر بابا۔ ادھر مہیوال نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر آہستہ سے بولا، فقیروں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے بچے کو دوبارہ زندگی دی۔ کوئی خدمت بھی تو مجھ سے لے لیجیے فقیر بابا۔ سردار کا سر احسان مندی سے جھکا جا رہا تھا۔ مہیوال نے بڑی مشکل سے سردار کو ٹالا، مگر وہ جیسے اس کی خدمت کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن جب مچھلیاں پکڑ کے واپس آیا تو سب سے اچھی اور بڑی مچھلی اس نے فقیر بابا کی نظر کے لیے نکالی، پھر بھاگم بھاگ مہیوال کی کٹیا پر پہنچا۔ اسے قبول کیجیے فقیر بابا۔ اس نے مچھلی مہیوال کے سامنے رکھ دی۔ مہیوال انکار نہ کر سکا، مچھلی اسے یوں بھی پسند تھی۔ سردار کے جانے کے بعد اس نے مچھلی بنائی، ایک آدمی سے مسالہ منگا کر اس پر چھڑکا اور مچھلی پکائی۔ فقیروں کی بستی سے حسب معمول اس کے لیے کھانا بھی آ گیا۔ مہیوال نے کھانا شروع کیا، مگر جب اس نے مچھلی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ پتہ نہیں اس کی سوہنی نے کچھ کھایا بھی ہے کہ اس کی یاد میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور مچھلی اسی طرح اٹھا کر رکھ دی۔ اگلے دن شام کو سردار پھر سب سے اچھی مچھلی لے کے آ گیا۔ مہیوال آج بھی انکار نہ کر سکا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو مہیوال نے کہا، تم میرے لیے مچھلی نہ لایا کرو۔ کیوں؟ سردار نے چونک کے پوچھا، کیا مچھلی پسند نہیں؟ یہ بات نہیں، مگر تمہارا روز مچھلی لانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فقیر بابا ایسا نہ کہو، اس نے افسردگی سے کہا، میں نے تو عہد کیا ہے کہ اپنے شکار کی سب سے اچھی مچھلی آپ کو پیش کرتا رہوں گا۔ مہیوال اس کے خلوص اور پیار سے بہت خوش ہوا۔ اچھا، جیسے تیری مرضی۔ سردار خوش ہو کے چلا گیا۔ اب وہ روز شام کو مہیوال کے لیے مچھلی لے کے آتا۔ مہیوال کبھی مچھلی پکاتا، کبھی یوں ہی اٹھا کے رکھ دیتا۔ اسے مچھلی کھانے کی بالکل رغبت نہ ہوتی، بلکہ مچھلی کو دیکھ کر اس کے دل میں سوہنی کی یاد اور تازہ ہو جاتی اور سوہنی کے دیدار کے لیے تڑپنے لگتا۔ کچھ دن بعد سوہنی کی سکھی اس سے ملنے آئی۔ مہیوال نے سوہنی کی خیریت پوچھی۔ سکھی سوہان سی ہو گئی، بولی، مہیوال تیری سوہنی بڑی بے چین ہے، کہتی ہے جدائی کے لمبی راتیں کاٹے نہیں کٹتیں، کیا زندگی اسی طرح گزرے گی؟ مہیوال کو محسوس ہوا
جیسے سکھی نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ سوہنی کے بغیر مجھے کب قرار ہے؟ میں بھی اس کی آگ میں رات دن جلتا رہتا ہوں۔ مجھے تو سوہنی کا خیال ہے، ورنہ اب تک دریا پار کر کے اس کے پاس پہنچ گیا ہوتا۔ سوہنی نے سکھی کے ہاتھ اس طرح کا پیام بھیجا تھا۔ سکھی فوراً بولی، تم اس سے ملنے آ جاؤ گے تو وہ ناراض نہیں ہوگی بلکہ خوشی سے تم سے ملے گی۔ یہ بات ہے تو میں کل ہی دریا پار آ جاؤں گا۔ مہیوال کی آرزوؤں کی کھیتی ہری ہو گئی۔ عشق کی خفتہ لہروں میں طغیانی آ گئی۔ دبی محبت انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی۔ وادی چناب کا عشق ایسا ہی تو توانا ہوتا ہے۔ یہ محبت کی وہ منزل ہے جب انسان دنیا سے لاپرواہ ہو کر محبوب میں کھو جاتا ہے، نہ ماحول کی فکر اور نہ سماج کا خیال۔ بندشوں کے تمام حلقے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری شب مہیوال نے سردار کی لائی ہوئی مچھلی کے کباب بنائے، اور جب دنیا دن بھر کے ہنگاموں سے تھک کر سو گئی تو مہیوال چناب کے خاموش پانی میں اترا۔ اس نے سکھی سے ملاقات کا وقت اور جگہ مقرر کر لی تھی۔ سوہنی ان دنوں سسرال میں تھی۔ اس کے لیے میکہ اور سسرال برابر ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر اس سے بے تعلق ہو چکا تھا اور سوہنی بھی اس کی طرف سے بے فکر تھی۔